میں جس چیز سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ اس میں جو میوزیشینز انوالو تھے، جیسے آپ نے کہا کہ کچھ غیر مسلم تھے جو بعد میں ہجرت کر کے چلے گئے، کیا ایسٹ پاکستان کے لوگ بھی انوالو تھے؟ That's a good question. میرے خیال ہے یہ حصہ تو بالکل نکال دیا جاتا ہے ہماری اس پوری گفتگو سے. تو ایک تو جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ ایسٹ پاکستان سے 2 ممبرس تھے جو کہ اس کمیٹی کا حصہ تھے. کمیٹی کا حصہ تو تھے، کمیٹی کا حصہ تھے. ایک تو جسیم الدین صاحب، جسیم الدین تھے، ایک پروفیسر راج کمار چکرورتی تھے. ان کا کردار اس لیے اہم ہے کیونکہ جب سب سے پہلی میٹنگ ہوئی تو یہ تجویز فلوٹ کی گئی کہ کیوں نہ اقبال کے یہاں سے کوئی اقتباس لے لیں اور اس کو قومی ترانہ بنا لیں. جیسے میں آپ کو بتایا کہ وہ کھولان زمین فلک دیکھ کو بھی پڑھا جاتا تھا، مختلف مواقع پہ ترانہ ملی کو پڑھا جاتا تھا، کیوں نہ وہ لے لیں. تو چودھری نذیر غالباً تھے اور اے ڈی اظہر، ان کو یہ ذمہ داری دی کہ بھائی اب آپ جا کے اقبال میں سے اقتباسات نکال کے لائیے. اگلی میٹنگ میں بلائے اور ان کو ڈسکس کیا گیا. تو پروفیسر راج کمار چکرورتی نے اختلاف کیا اس پر. انہوں نے کہا کہ دیکھیے اس میں ہر اقبال کے دوسرے شعر میں کوئی نہ کوئی ایسا اسلامک ریفرنس آتا ہے جو آپ کی ایک پاپولیشن کو ایلینیٹ کر دیتا ہے. ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے جب پاکستان آزاد ہوا تھا تو مشرقی پاکستان میں اچھی خاصی ہندو پاپولیشن تھی، تو اقلیتیں آج جس تعداد میں پاکستان میں اس وقت زیادہ تھی. تو یہ آرگومنٹ انہوں نے دیا کہ بھائی یہ تو ایلینیٹ ہو جائیں گے اس سے، آپ کے اسلامک ریفرنس سے، تو آپ اس کو کم کیجیے. اب اس کو بیلنس کرنے کے چلو ٹھیک ہے، چلو اقبال کو لیٹس فور گو اقبال، لیٹس لک فار سم تھنگ ایلس. تو ایک تو یہ تھا. اس کے بعد یہ کہ مشرق پاکستان کے ساتھ زیادتی بھی ہوئی اس میں. اب پہلے تو میں یہ بتاتا ہوں کہ تو ترانے کو بنانے میں مشرق پاکستان سے تجاویز آئیں، بہت ساری دھنیں بھی آئیں، بہت سارے لوگوں نے نظمیں بھی لکھ کے بھیجیں. ایک زمانے میں غالباً وہ جو قاضی نصر الاسلام جو شاعر تھے، ان کا گیت ہے چل چل چل، جو چول 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 کر کے وہ لوگ پڑھتے ہیں، اس کو آپ کو مل جائے گا یوٹیوب پہ ڈھونڈیں گے. اس کو بھی تجویز غالباً تھی ایک زمانے میں کہ اس کو ترانہ بنا لیا جائے، اس میں کچھ الفاظ کو ٹویک کیا گیا تھا. چند ایک اور نظمیں تھیں لیکن وہ ڈنٹ فلائی. اب آپ اس کے لیے آرگومنٹ دے سکتے ہیں چونکہ مغربی پاکستان کے نمائندے زیادہ تھے کمیٹی میں تو وہ اوور رول کر دیا انہوں نے. لیکن ایک بنیادی بات جو ہے وہ یہ ہے، آئی تھنک دس گوز ٹو دا لینگویج کوسچن بٹوین ایسٹ اینڈ ویسٹ پاکستان. میں صرف اس پر اتنا کہہ دینا چاہتا ہوں کہ یہ اتنا اسٹریٹ فارورڈ معاملہ ہے نہیں کہ اردو زبان صرف مغربی پاکستان کی زبان ہے اور بنگالی صرف مشرقی پاکستان کی. ضرور ہے بنگالی جاننے والوں کی تعداد مغربی پاکستان میں بہت کم ہوگی، لیکن اردو جاننے والے بہرحال مشرقی پاکستان میں تھے. شعراء بھی تھے، بنگالی ان نسل لوگ تھے. ایک تو یو پی بہار سے ہجرت کر کے جانے والے تھے، لیکن بنگالی ان نسل لوگ بھی تھے جو اردو زبان سمجھتے تھے. دیکھیے ترانہ بنانے کمیٹی نے پہلی میٹنگ میں ایک تجویز دی. انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھو لینگویج تو جو ہے وہ ہے، اردو میں کر لو، فارسی میں کر لو، جس طرح بھی جو لکھا جائے گا. زیادہ اہم چیز یہ ہے، اور یہ اس تجویز کے لائنر جو میٹنگ نوٹس اس میں میں آپ کو بتا رہا ہوں، اے ڈی اظہر صاحب نے یہ لکھا تھا جو عریب اظہر کے دادا ہیں، کہ لے ایسی ہونا چاہیے کہ پنجابی یہ نہ جانے کہ لے بنگالی اور بنگالی یہ نہ جانے کہ لے پنجابی ہے. یعنی کہ کچھ مشترکہ اس میں جو چیز مشترکہ ہے وہ میری رائے میں وہ گائکی کا انگ ہے. وہ جس طرح گایا گیا ہے اس کو، جس طرح اس میں واولز کو بڑھتا گیا، because that's something that's common. اس کا سب سے آسان طریقہ یہ، آپ یوٹیوب پہ جائیے، کوک اسٹوڈیو بانگلہ لکھیے، کوئی بھی گانا پلے کیجیے، بنگالی زبان میں ہوگا، آپ کو زبان سمجھ میں نہیں آتی، لیکن گانے کا طریقہ آپ کو سمجھ میں شاید تھوڑا سا آ جائے. کیوں؟ کیونکہ وہ the same musical tradition. تو انہوں نے کہا ہم یہ کر لیتے ہیں. تو یہ سب سے پہلے ایسٹ پاکستان کا تھا حصہ. اس کے بعد ایسٹ پاکستان میں ایک اور ترانہ تھا. اچھا بائی دا وے، اس پر ایک ابصار احمد کراچی میں کلیکٹر ہوتے ہیں، انہوں نے کتابیں بھی لکھی ہیں نغمات کی تاریخ. تو اگر آپ ان سے بات کریں، ہی از این اتھارٹی آن دیز تھنگس. تو ایک اور ترانہ جس کا نام تھا پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، اس طرح کر کے تھا. وہ بچوں کے لیے بنایا گیا تھا. وہ بھی مشرق پاکستان کے سکولز میں رائج کیا گیا، کچھ بنگالی زبان میں تھا. تو جو لوگ غالباً مشرق پاکستان میں ان کے والدین بڑے ہوئے ہیں تو وہ واقف ہوں گے اس سے. ایک تو یہ ہوا. دوسرا یہ کہ جو ترانہ ہمارا بن گیا، ایونچولی اس ترانے کی ایک بنگالی ٹرانسلیشن وہاں پر رائج کی گئی 1960 میں غالباً، تو وہ بھی بچائی جاتی تھی. لیکن جو ٹیپ کا بندہ اس میں وہ ظاہر ہے یہ ہے کہ شیخ مجیب الرحمان اور ابو المنصور احمد، جو 2 سیاسی بہت اہم نام تھے مشرق پاکستان سے، انہوں نے ہماری اسمبلی میں یہ بارہا کہا کہ بھائی ترانے کو بنگالی زبان میں بھی لائیں، ترجمہ کر لیں یا ایسا کر لیں کہ وہ بھی سمجھ سکیں مشرق پاکستانی. لیکن ظاہر ہے اس کو اوور رول کر دیا گیا. اب اس کے عوامل کیا ہیں اس پر بحث کی جا سکتی ہے. تو یہ پورا ایسٹ پاکستان کا رول ہے. لیکن اس پہ تو ہمارے بھی تو بہت سے دوست اور وہ آرگیو کرتے ہیں کہ ہمیں تو خود سمجھ نہیں آتا ترانہ